ڈونلڈ ٹرمپ کا پہلا دور اقتدار جہاں مختلف تنازعات کا شکار رہا، وہیں خارجہ پالیسی میں تبدیلیوں، اندرونی سیاست میں گرما گرمی اور مواخذے کی کارروائی اہم واقعات رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں 7 مسلم ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی عائد کی۔ ٹرمپ نے امریکہ کو پیرس ماحولیاتی معاہدے اور ایرانی جوہری معاہدے سے علیحدہ کر دیا، چین سے تجارتی جنگ چھیڑی اور شمالی کوریا میں قدم رکھنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پہلے دور اقتدار سے متعلق مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پہلے دور اقتدار میں ڈونلڈ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کا محور امریکہ فرسٹ یعنی سب سے پہلے امریکہ تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی مفاد کو سب سے پہلے رکھا۔ اسی سوچ کے تناظر میں ٹرمپ نے کئی عالمی معاہدوں سے امریکہ کو الگ کیا، جن میں ماحولیاتی تبدیلیوں سے متعلق پیرس معاہدہ اور ایران کے ساتھ 2015 میں طے پانے والا جوہری معاہدہ شامل ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ہمسایہ ممالک کینیڈا اور میکسیکو کے ساتھ شمالی امریکہ فری ٹریڈ معاہدے کا اثر نو جائزہ لینے کے علاوہ چین کے ساتھ تجارتی محاذ بھی کھولا۔ صدر ٹرمپ دیگر ممالک کی سیکیورٹی پر خرچ ہونے والے امریکی سرمایہ پر سوال اٹھانے کے علاوہ نیٹو کو بھی تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ صدر ٹرمپ کے کئی یورپی اتحادی ممالک کے رہنماؤں کے ساتھ تعلقات بھی سرد مہری کا شکار رہے، جن میں جرمنی کی چانسلر اینجلا مرکل اور فرانس کے صدر شامل تھے۔ ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کی خواہش کا اظہار بھی کیا۔ اسی سلسلے میں انہوں نے 2019 میں شمالی کوریا کا مختصر دورہ کیا، جہاں انہوں نے کم جونگ ان سے ملاقات کی جو انتہائی خوشگوار رہی۔ اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ شمالی کوریا کی سرزمین پر قدم رکھنے والے پہلے امریکی صدر بنے۔ ٹرمپ کے دور میں ہی افغانستان میں 19 سالہ جنگ کے بعد امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی امن معاہدے پر دستخط ہوئے، اور اسی معاہدے کے تناظر میں آئندہ کے 14 ماہ کے دوران امریکی فوجوں کا افغانستان سے انخلا شروع ہوا۔ مسلم ممالک سے متعلق ڈونلڈ ٹرمپ کے مزاج میں اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور میں 7 مسلم ممالک سے لوگوں کی امریکہ آمد پر پابندی لگائی، جن میں ایران، عراق، شام اور یمن سمیت دیگر ممالک شامل ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے دور اقتدار میں شام میں داعش کے خلاف فوجیوں کی بھرپور مدد کی، جس کے بعد انہوں نے دسمبر 2018 میں شام میں داعش کو شکست دینے اور فوج کی واپسی کا اعلان کیا۔ انہوں نے امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے مقبوضہ بیت المقدس منتقل کیا۔ مشرقی وسطی کے حوالے سے ٹرمپ کو جارحانہ پالیسی پر بڑی کامیابی اس وقت حاصل ہوئی جب امریکہ کی حمایت سے اسرائیل اور UAE نے ایک معاہدے کے بعد سفارتی تعلقات قائم کیے۔ اس کے بعد بحرین نے بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے۔